اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اسی رمضان المبارک کی شان و عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، تو فرمایا جتنا رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا کھولنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا، اور اتنا کھلوانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضور ہمارے پاس تو اتنا زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے کہ روزہ کھلوائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ایک گھونٹ دودھ کا ہو یا پانی کا ہو یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تم اس سے افطار کروا دو تو تمہیں یہ ثواب ملے گا کہ جتنا اسے اتنا آپ کو ثواب، اور اگر پیٹ بھر کے کھلایا فرمایا اللہ تمہیں حوض کوثر سے پیٹ بھر کے پانی پلائے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی برکات جن کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس و انور و اطہر سے بیان فرمایا۔ اور پھر اگلی حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کوا پیدا ہونے والے دن سے اڑنا شروع کرے مرنے والے دن تک اڑتا رہے، جتنا یہ سفر طے کر جائے گا اللہ اتنا دور ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ کوے کی مثال کیوں دی ہے؟ باقی بھی تو جانور ہے نا، تو کوے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں دو وجوہات۔ پہلی وجہ کہ یہ کوا بڑی لمبی عمر رکھتا ہے، بس اوقات 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے، جتنے پرندے ان سب میں سے لمبی عمر رکھنے والا یہ کوا ہے۔ اور دوسری بات یہ تیز بہت ہوتا ہے، بہت تیز سفر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بڑی بڑی چیزیں پھنس جاتی ہیں، کوا کبھی کبھار پھنستا ہے، کبھی کسی دی قسمت ہری ہوئی ہوگی ورنہ کہاں تے ہتھیاں آ جاوے کوئی زیادہ طریقہ بندوا دے بڑا کہاں دا پوترے۔ تو یہ جو کوا ہوتا ہے یہ بڑی بلا کی غضب کی تیزی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ تو کہا اتنا تیز اور پھر اتنی لمبی عمر، یعنی 1000 سال ایڈا طریقہ پکھو اڑے تو پات تمڑ کرے سی، تو فرمایا جتنا سفر یہ کرے گا اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کو اتنا جہنم سے دور فرما دے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے منہ سے عمومی طور پہ افطاری سے پہلے کچھ نہ کچھ سمیل آتی ہے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے مسواک ہی نہیں کرنی، یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، روزہ رکھ کے مسواک کی جا سکتی ہے، وہ خشک مسواک ہو تب بھی اور تر ہو تب بھی۔ تر مسواک کرنا یہ سنت ہے، تر مسواک بھی کی جا سکتی ہے اگرچہ کسی بھی چیز کی ہو۔ بس اوقات کئی ہوتے ہیں جیسے نیم وغیرہ اس کے اندر تھوڑا ذائقہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر ذائقیاں دے نال ٹوٹن لگا تے پھر تے تسی ساڈے ٹوبے آ کے وضو کرو تو پانی بڑا کوڑا ہے، تے موڑ کراچی والے تے سارے ہوئی ہیں بدر آسن، وہ بہت کڑوا پانی ہے بھائی وہاں کا، تو اگر ذائقوں سے وضو ٹوٹنے لگے موڑ تو بھائی گال آ گئی نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو تر مسواک کی جا سکتی ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ ہاں برش کرنے میں علماء فرماتے احتیاط کی جائے، یا تو سادہ کیا جائے، اس کے اوپر وہ جو اس کی پیسٹ ہوتی ہے وہ نہ لگائی جائے، چونکہ وہ جب پھرتا ہے تو اس کے ذرات اندر جانے کا خدشہ ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال مسواک کی جا سکتی ہے، وہ منہ دی خوشبو بنا دو اور ہفتہ مسواک ہی نہ کرو، تو یہ جو قدرتی آٹومیٹک ہو جائے، ہر روز سحری کے وقت اٹھیں، تہجد پڑھیں، مسواک کریں، اور ہو سکے تو قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت بھی کریں، جو میں نے مشورہ دیا تھا جاری ہے۔ قرآن دا روزانہ دا سپارہ شروع کیتا ہے کوئی نہیں کیتا؟ میں نہیں کیتا ہے، بڑا 10 دعویاں تو ہاں تراویح والا الگ ہے اور دوسرا الگ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ اگر 2 پڑھ لیں تو سبحان اللہ۔ تو یہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے کو آپ اس کی برکات کو سمیٹے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے، فرمایا یہ کستوری اور مسک جس کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوگوں ہر عمل کی جزا ہے، ہر عمل کی، اور ہم دیتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا۔ اب اس کے علماء نے 2 معنی بیان کیے، ایک معنی یہ ہے خود جزا دوں گا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اے دی جزا میں نہیں تو انہوں دسنی، ایک قیامت والے دیاڑے جس لئے میں تنوں عطا کر سانا تو پھر تنوں پتہ لگے گا، یعنی اتنا اس کا اجر ہے، اتنا اجر ہے اس کا۔ فرمایا یہ جب دوں گا قیامت والے دن خود تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی فرمایا یہ جو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، تو فرمایا اس کا دوسرا معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا ہے، قیامت والے دن میں تجھے اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی خوشیاں؟ فرمایا پہلی خوشی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ افطاری کرتا ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب وہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ خوش اس لیے ہو رہا تھا یا اللہ میں ایڈے جوگا کوئی نہیں سی جڈا تیرا کرم ہویا ہے،
میں سارا دن میں تو نہ فریج کوئی چھڑدا سی تو نہ ریڑی فروٹ دی چھڑدا سی تو ہر شے کھا جاندا سی، پر تیرا حکم سمجھ کے تو توفیق دیتی میں ساری دیاڑ کٹ گیا۔ مطلب وہ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی اس عطا پر، اللہ کی اس توفیق پر، اللہ کے اس فضل پر۔ تو فرمایا یہ جو بندے کا اندر ہی اندر سے اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے نا، یہ ہے افطاری کے وقت اس کی خوشی۔ اور پھر سامنے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، پھر وہ بندہ دیکھتا ہے پانی بھی ہے تو جوس بھی ہے تو فروٹ بھی ہے تو یہ ساری نعمتیں، باری تعالیٰ میں ساری دیہڑی تیری منی رکھی ہے، کڈا کرم کیتا ہی۔ تو مطلب یہ اندر ہی اندر سے اس بندے کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر روزے کی ساری برکات اور فضائل اس کے سامنے ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب وہ روزہ پورا کرتا ہے تو اس کو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشی عطا کرتا ہے، افطار کی بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھی ہے، اللہ کے فضل اور مہربانی کی بھی ہے۔ تو فرمایا ایک خوشی اس بندے کو یہ ہوتی ہے کہ میں اب روزہ افطار کرنے لگا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میرا کام مکمل ہو گیا، قبول وہ فرما لے۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ فرمایا دوسری خوشی ہوگی جب اسے اپنے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے الگ پیکج ہوگا، روزے داروں کے لیے میں نے کیا کہا؟ الگ پیکج ہوگا اپنے رب کا دیدار کرنے کا۔ اور یہ یاد رکھ لیں قیامت والے دن سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ یہ بخشا جانا، جنت میں جانا، حوض کوثر کا پانی، پل صراط سے گزر، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، یہ سب اللہ کے انعام ہیں اور اللہ ہمیں دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کا دیدار کروا دیا جائے۔ اس واسطے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر اپنے آپ کو ضرور تیار کیجئے کہ ہم نے رمضان کی برکات کو بھی حاصل کرنے اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ میرا خیال اتنی باتیں سن کے ہمارے اندر ایک شوق تو پیدا ہوا ہوگا نا۔